اہل علم کے لیے، مدارس کے طلباء اور طالبات کے لیے، دین کی تڑپ رکھنے والوں کے لیے، دین کی محنت کرنے والوں کے لیے، دین کی فکر کرنے والوں کے لیے چند اہم باتیں ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ ھذہ الامہ، جو اس امت کے فقیہ تھے، ان کی باتیں اور اس کی کچھ مناسب سی تشریح پیش کرنی ہے۔ تمام علماء، طلباء، طالبات، معلمات کو یہ سننی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر القرون کے زمانے میں ایک صحابہ رسول کے درد دل کی باتیں ہیں، اللہ تعالی وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب نوجوانوں کو دین کا علم حاصل کرنے میں مشغول دیکھتے، مصروف دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور فرماتے، اے حکمت اور دانش کے چشموں، جہالت کے اندھیروں میں علم کی روشنی حاصل کرنے والو، تمہیں مبارک ہو، تمہارا لباس بوسیدہ ہے، تمہارا لباس تو بوسیدہ ہے لیکن تمہارے دل تر و تازہ ہیں۔ بے مقصد گھومنے کے بجائے تم نے اپنے آپ کو دین کے لیے مدرسوں میں، دین کی تعلیم گاہوں میں محدود کر لیا ہے۔ تم تو پھول ہو، تم تو پھول کے مانند ہو۔ یہ ان کے فرمان کا مفہوم ہے۔ پہلی بات کہ دین کے لیے جو بھی طالب علم یا طالبہ پڑھنے کے لیے آ جائے، انتظامیہ کو، معلمات کو، علماء کو، بڑوں کو یہ چاہیے کہ اس کی قدر کریں کہ یقیناً قابل قدر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل کی زمین اس لیے پیش کی کہ اس کے اوپر علماء، ان کے بڑے اساتذہ کرام دین کے علم کے پودے لگا سکیں، آبیاری کر سکیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے کہ اس مادی دور میں دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر وہ دین کی طرف آئے ہیں، تو اس بات کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ طلباء کے لیے، طلباء جو دین پڑھنے والے ہیں اپنی ظاہری شکل و صورت اور لباس پہ توجہ دینے کے بجائے اپنے دل کی دنیا کو بنائیں، دل کو باطنی گناہوں سے بچائیں، تکبر، بغض، حسد، کینہ، خود پسندی، لسانی یا قومی تعصب، ان چیزوں سے بچیں۔ عشق مجازی سے اپنے دلوں کو اور سینے کو پاک کریں اور اپنے اندر اچھے اخلاق، تواضع، عاجزی، لوگوں کا خیال، خیر خواہی، اخوت اور ایثار، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھریں۔ دین کے طالب علم کا یہ اصل مقام ہے، وہ ان چیزوں کو حاصل کرے۔ تیسری بات طلباء کے لیے جو انہوں نے فرمائی تھی کہ بے مقصد گھومنے پھرنے کے بجائے اپنے آپ کو بامقصد دینی تعلیم تک محدود رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ علم دین حاصل کرو، اور جب حاصل کرو تو اس پر عمل بھی کرو، اور آگے خطرناک بات کہتے تھے، فرمایا کہ جاہل کے لیے تو ایک ہلاکت ہے، اس نے علم حاصل نہیں کیا، لیکن جس نے علم حاصل کر لیا اس کے لیے تو 7 ہلاکتیں ہیں، گویا اس کے لیے تو بہت معاملات خراب ہیں اگر وہ عمل نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہو، علم کا مقصد علم پر عمل کرنا ہو، لیکن ایسا نہ ہو جیسے آج بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ علم برائے علم، یا علم برائے اسناد اور اسناد برائے ذریعہ معاش، تو یہ مقصد نہ ہو۔ ضمنی طور پر یہ چیزیں مل جائیں یہ الگ بات ہے، لیکن علم سے جو مقصد ہو وہ عمل کرنا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تیسری نصیحت، فرماتے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ انسان ماں کے پیٹ سے عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی تشریح اس طریقے سے ہے کہ علم بغیر کسی کی رہنمائی کے نہیں آتا، بغیر کسی کو بڑا بنائے نہیں آتا، کسی کے سامنے ادب سے جھکے بغیر نہیں آتا۔ علم کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے، بڑوں کو مقام دینا ہوتا ہے، تب جا کے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ طالب علم کے اندر کوئی خود پسندی یا اپنی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اس کا ایک مصنوعی وقار اور اپنی بڑائیت، اپنی کوئی ایسی بڑائی وہ لے آتا ہے کہ حصول علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو علم تو سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ چوتھی بات، بہت اہم بات، علم بھولنے کی وجہ۔ بہت سے لوگ جو دینی علم بھول جاتے ہیں اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اہم بات ہے۔ فرمایا کہ جو شخص علم دین کی کوئی چیز حاصل کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد بھول جائے، میرے نزدیک یہ کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔
کہ انسان کو اب مسائل یاد نہیں رہے، حدیث یاد نہیں رہی، باتیں یاد نہیں رہی دین کی، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کسی گناہ کا اثر ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھولنے کے کئی مادی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، بڑھاپا ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، اوور برڈن، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈپریشن ہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ کیسے چیک کریں کہ ان کی بات سے کیسے ہم اس کو چیک کریں؟ تو بہت آسان، ایک کوئی بندہ ایسا ہے اس کو دنیا کی ساری باتیں یاد ہیں، دنیا کے معاملات میں وہ بالکل پرفیکٹ ہے، دین بھول گیا، دینی معاملات بھول گیا، تو یہ اس کے نسیان روحانی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو اس کا بھولنا ہے، یہ جو اس کو نسیان آ گیا، یہ جو اس کو یاد نہ رہا، اب یہ بیماری کیا ہوئی؟ گناہوں کی وجہ سے ہوئی کہ دنیا کی ساری باتیں یاد ہیں، ادھر بھول گیا۔ کیونکہ اگر مادی اثر ہے تو ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو گویا علم دین کی حفاظت گناہوں سے بچنے میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک اور بات فرماتے تھے، خیر القرون کے زمانے میں انہوں نے ایک بہت اہم بات فرمائی تھی، فرمایا کہ علم خشیت الہی کا نام ہے، کثرت روایات کا نہیں۔ علم خوف خدا کا نام ہے، خشیت الہی کا نام ہے۔ بہت زیادہ احادیث اور بہت زیادہ باتیں یاد کرنے کا، معلوم کرنے کا نام علم نہیں۔ علم کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر خوف خدا آئے، انسان کا رواں رواں خشیت الہی میں ڈوب جائے، سراپا اطاعت بن جائے۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علماء ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے، خشیت الہی رکھنے والے ہیں۔ لہذا ایسا شخص قابل رحم ہے کہ جس کی معلومات بہت زیادہ وسیع ہوں، مقالے خوب لکھتا ہو، مضامین خوب لکھتا ہو، علمی تحقیقات نوک قلم پر ہوں، اور ہر عہد کی کتابوں کے نام بنام سے واقفیت ہو، لیکن دل خوف خدا سے خالی ہو۔ دل میں اگر خوف خدا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ایسے شخص جن کے پاس معلومات بہت زیادہ ہیں، ہر چیز کا جواب دینا جانتے ہیں، لیکن دل میں اگر خوف خدا نہیں تو یہ اپنی زندگی گنوا بیٹھے ہیں۔ جو علم کا مقصد تھا وہ نہ مل سکا تو پھر کچھ بھی نہ ملا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علماء اور شہداء کے بارے میں کہ قیامت کے دن شہداء علماء کے مقام پر رشک کریں گے۔ فرماتے ہیں، تفصیل سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ علم کو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی حاصل کر لو، اور اہل علم کا اٹھ جانا یہ علم کا اٹھنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن شہداء جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، شہید ہوئے، وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے علماء کی عزت دیکھیں گے، ان کی قدر و منزلت دیکھیں گے، تو اس بات پر حسرت کریں گے کاش ہم بھی علماء کی صف میں ہوتے۔ اور فرمایا کوئی شخص بھی عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے سے ملتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی ذرا تشریح سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، دفاع کے لیے جان دے دینا، شہید ہو جانا بہت بڑی سعادت، لیکن علماء حق کی قربانیاں اپنے انداز میں یہ افضل الجہاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس مقدس جماعت کے یعنی علماء کی جماعت کے افراد امت مسلمہ کی ایمانی دولت کی حفاظت کے لیے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کے محافظ بن کر ساری زندگی باطل اور شیطانی قوتوں سے لڑتے ہی رہتے ہیں۔ حق گو عالم دین، حق بات کرنے والا عالم دین، دشمنوں کی بھیڑ میں رہ کر صبح شام اپنی آرزوؤں کا خون کرتا ہے اور اللہ کا حکم بیان کرتا ہے، اسلام کی آبیاری کرتا ہے اپنی آرزوؤں کے خون سے۔ اور آگے فرمایا نیز جہاد انسانوں کے حق میں سراپا رحمت بننے کے لیے آئین شریعت کا محتاج ہے۔ گویا جہاد کی بقا علم شریعت کی بقا پر ہے، اس سے فضیلت علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور عمل کے حوالے سے بھی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 1400 سال پہلے کہہ دی تھی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے بعض مرتبہ اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کریم عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن تم نے اس کے نازل ہونے کا مقصد فقط خوبصورت اچھے طریقے سے پڑھنا سمجھ لیا کہ الفاظ کی مخارج کی ادائیگی تو بہترین ہو لیکن عمل نہ ہو، یہ تم نے کیا سمجھ لیا؟ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کے الفاظ فرماتے ہیں
کہ عن قریب ایسے لوگ امت میں آئیں گے، ایسے قاری قرآن امت میں آئیں گے جو قرآن کریم کے الفاظ کو نیزے کی طرح سیدھا کریں گے اور زندگی کا مقصد اسی کو بنا لیں گے۔ ایسے لوگوں کا شمار اچھے لوگوں میں ہرگز نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جو صاحب علم اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کی مثال اس مریض کی مانند ہے جو دوائی کو استعمال نہ کرے۔ ایسے بے عمل عالم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں جو قرآن کے الفاظ کو تو بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے، فرمایا کہ ان کو حقیقت معلوم نہیں ہوئی، یہ قرآن کی روح سے دور رہتے ہیں۔ ایک نہایت اہم بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں توجہ سے سننے اور سمجھنے والی بات ہے، فرمایا جو شخص ہر سوال کا دھڑلے سے جواب دیتا جائے وہ بے وقوف ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ جو شخص ہر سوال کا جواب فوراً دیتا چلا جائے فرمایا یہ عالم نہیں ہے۔ فرمایا عالم کی ڈھال یہ کلمہ ہے، کون سا کلمہ؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فرمایا عالم کی ڈھال اس کی بچاؤ یہ جملہ ہے، یہ کلمہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری۔ فرمایا اگر کوئی انسان کسی مسئلے سے واقف نہ ہو اور وہ بغیر علم کے اگر جواب دیتا ہے تو یہ جہالت کی بات ہے، یہ غلطی کر بیٹھا تو بالآخر یہ برباد ہو گیا۔ مسئلے کا جواب انتہائی سوچ سمجھ کے، تحقیق کر کے، سمجھ کے دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام، مفتی حضرات کہتے ہیں کہ لکھ کے سوال پوچھو اور ہم لکھ کے جواب دیں گے۔ لکھ کر سوال پوچھنے میں اور لکھ کر جواب دینے میں انتہائی احتیاط ہوتی ہے۔ زبانی گفتگو میں انسان باتیں کرتے کرتے کبھی ادھر غور کر رہا ہے، کبھی ادھر غور کر رہا ہے، سننے اور سنانے جواب دینے والے کئی مرتبہ غلطی کر لیتے ہیں، لیکن جب لکھ کے پوچھا جائے، لکھ کے دیا جائے تو اس میں غلطی کا امکان نہایت کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ علماء کے لیے علم کی ڈھال کیا ہے؟ لا ادری، کہ مجھے نہیں معلوم۔ ہر آدمی، ہر عالم ہر بات کا ہر جگہ جواب دے رہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیہ ہمیشہ نماز میں ہوتا ہے، عالم دین ہمیشہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ اس کا دل اور اس کی زبان ذکر الہی سے معطر رہتے ہیں، اس کا دل اور اس کی زبان ذکر الہی سے معطر رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یاد الہی اور اللہ تعالیٰ کی حضوری، یاد کی حضوری ایک والہانہ زندگی کا ایک ڈھنگ ہے، سرشاری کی زندگی ہے۔ دینی مسائل کا تکرار، دل میں اس کا استحضار، دماغ میں اس کی سوچ، فرمایا کہ یہ سارے کا سارا ذکر ہے۔ گویا کہ عالم کی زندگی، فقیہ کی زندگی جو دینی مسائل پہ غور و فکر کرتا ہے، لوگوں کو پہنچاتا ہے، اس کی تو مسلسل نماز ہی کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔